اور میں تو کہتی ہوں کہ عورت کا اونچا قد ہیل کے جوتوں کے بغیر بھی بڑا نظر آ سکتا ہے اگر اس کی شخصیت کے اندر بلندی ہو. آنکھیں بنا سرمے کے بھی اچھی لگ سکتی ہے اگر ان میں حیا موجود ہو. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ویدنین من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. صدق اللہ العظیم. ابھی دوران خطبہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن آیت تلاوت کی ہے ان کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی صحابزادیوں سے اور مسلمان کی دوسری عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر کر لیا کریں اپنی اوڑھنی کو. اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی اور وہ ستائی نہیں جایا کریں گی. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والا ہے. سامعات، آج کل ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ رائج ہے، بہت سے فیشن ہمارے مسلمان بہنوں نے اپنانے شروع کر دیے ہیں. ان میں سے جس چیز کو سب سے زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے وہ ہے عورت کا بے پردہ ہونا اور ننگے سر بازاروں میں جانا. جب عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو ہر ایک اس کو لالچ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے مردوں پر جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے. اس لیے یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں. شریعت نے یہ حکم مردوں کو بھی دیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کر کے رکھیں اور عورتوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی کر کے رکھیں. لیکن لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ نظروں کا نیچا کرنا تو مردوں کا کام ہے، وہ کیوں ہماری طرف دیکھتے ہیں. لیکن وہ اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ ان میں بھی نفس ہے، ان کے ساتھ بھی شیطان ہے. اگر ان کی نظر غیر محرم پر پڑے گی تو ان کے بھی فتنے میں پڑ جانے کا ڈر ہے. قرآن مجید نے گواہی دی اطہر لقلوبکم وقلوبہن کہ بیویوں پردے میں رہا کرو، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے اور ان مردوں کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے. تمام فرائض میں سے سب سے اہم فرض عورت کا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا ہے. تو سامعات، مثال سنیے. فرض کرو آپ کے پاس $10,000 ہیں اور آپ حج کے لیے سفر کر رہی ہیں، تو کیا خیال ہے آپ اپنے ان $10,000 کو کسی عام شاپر کے اندر ڈال کر سفر کرتی پھریں گی؟ نہیں، آپ ان کو لوک میں رکھیں گی، ان کو چھپا کر رکھیں گی. اگر آپ حرم شریف تشریف لے جائے، اگر آپ حرم شریف میں جائیں اور وہاں پر آپ کے پیچھے آپ کے گھر پہ کوئی کام کرنے والا آ جائے تو وہ بھی آپ کی اس رقم کو نہ دیکھ سکے. لوک میں رکھنے کے باوجود بھی آپ اس کو اس طرح چھپا کر رکھیں گی کہ ڈھونڈنے والا بھی اس کو نہ ڈھونڈ سکے. تو سامعات، عزت اور عصمت تو اس سے تو بہت زیادہ قیمتی ہے. تو اپنا آپ کو بھی اسی طرح چھپا کر رکھیں کہ اگر کسی کی نیت میں فطور بھی آ جائے تو اس کا ہاتھ آپ تک پہنچ نہ پائے. شریعت نے پردے کا حکم فرمایا. شریعت نے ہمیں حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی. شریعت نے حکم دیا کہ اگر عورت سر میں کنگھی کر رہی ہے اور اس کے کچھ بال ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں تو ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی کسی عام جگہوں پر نہ رکھیں. ممکن ہے کہ ان پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے. تو جو شریعت عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بالوں کی بھی بے پردگی پسند نہیں کر سکتی، وہ کیسے پسند کرے گی کہ عورت بے پردہ ہو کر پھرے. جس شریعت نے یہ حکم دے دیا کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو جب اس کا جنازہ قبر میں اتارے جانے لگے تو اس کے فقط قریب ہی کے رشتہ دار اتارے، غیر محرم اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے دور رہیں، اس کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں.
تو وہ شریعت یہ کیسے پسند کرے گی کہ زندگی میں جیتے جاگتے ایک عورت اپنے آپ کو کسی غیر کے حوالے کر دے؟ نہیں نہیں، یہ ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ جس نے اپنی زندگی کو پاک دامنی کے ساتھ گزار دیا، جس نے اپنی زندگی کو عفیف بنا لیا، جس نے اپنی زندگی کو پاک و صاف بنا لیا، اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی قیمت ہے۔ سامعات، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، الحیاء من شعبۃ ایمان، کہ حیا ایک حصہ ہے ایمان کا۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، اذا فاتک الحیا، جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے جو تو چاہے وہ کرتا پھر۔ حیا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ جس عورت سے حیا چلی گئی وہ یہ سمجھ لے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت چلی گئی، اس کی نہ تو دنیا میں کوئی عزت ہے اور نہ آخرت میں اس کی کوئی عزت ہے۔ عورت فقط ان کے سامنے آ سکتی ہے جہاں محرم رشتہ ہوتے ہیں، جہاں الفت محبت سچی ہوتی ہیں، جیسے باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ۔ غیر محرم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ غیر محرم سے بات ہی نہ کریں، اور اگر بات کرنے کا موقع آتا ہے تو شریعت نے حکم دیا کہ ذرا روکھ انداز میں بات کیجیے۔ بہت سی لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس میں تو ذرا فون پہ بات کر لیتی ہوں، میں نے تو اس کو دیکھا تک ہی نہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فندہ ہے کہ جب آپ فون پر بات کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تو اگلے سب کام خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیے، پورے انبیاء کرام میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے دعا نہیں کی، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کا موقع ملتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے، جب آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو اگلا قدم یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل بھی کرے گا۔ تو قرآن نے یہ بات ثابت کر دی کہ جب آپ نے فون پر کسی کو بات کرنے کی اجازت دے دی تو اگلا قدم پھر ملاقات کا ہوگا، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو حجابات سب ہٹ جایا کرتے ہیں۔ نہ تو خدا نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، نہ تو خدا نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ تو حجابات سب اتر جاتے ہیں اور گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ احساس تب ہوتا ہے جب گناہ ہو چکا ہوتا ہے۔ سامعات، جو لڑکی اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں اور گناہ کے لیے قدم نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت قیمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ گھر سے نکلیں تو پردے میں نکلیں، پردے کا اہتمام کریں۔ یہ سب احتیاطیں شریعت نے اس وجہ سے کی ہے کہ شیطان کو راستہ ہی نہ ملے، کیونکہ شیطان نے گناہ کروانے کو کہا ہے کہ عورتیں تو میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا۔ النساء حبائل الشیطان، عورتیں تو شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں۔ جب دو غیر محرم آپس میں باتیں کرتے ہیں تو شیطان ان دونوں کے دلوں میں یعنی کہ میلان پیدا کر دیتا ہے، الفت و محبت پیدا کر دیتا ہے، اور ان سے گناہ کروانے پر آمادہ کر دیتا ہے ان دونوں کو۔
تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم اپنی حفاظت کرو، اپنی احتیاط کرو، کبھی بھی کسی غیر محرم سے بات ہی نہ کرو۔ سامعات، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے پردے کا حکم فرمایا۔ آپ سبھی جانتی ہیں، آپ سبھی کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا پردہ کتنا تیز رفتار اور باریک بنایا کہ پلک جھپکنا دنیا میں ایک مثال بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں آنکھوں کی پلکیں بنائیں۔ اگر یہاں پر کوئی بڑا پردہ بنا دیتا تو لوگ کل قیامت کے دن بہانہ بنا دیتے کہ یا اللہ، نگاہ بند کرتے کرتے اس پر نگاہ پڑ گئی، یعنی کہ آنکھیں بند کرتے کرتے اس پر نگاہ پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ پردہ اتنا تیز رفتار بنایا تاکہ کل قیامت کے دن لوگ بہانہ نہ بنا سکے اپنی آنکھیں بند کرنے کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی جو مدینے کے کنواری لڑکیوں میں بھی نہیں دیکھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں باتیں چل رہی تھی کہ سب سے بہتر عورت کون ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سب سے بہتر عورت کون ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے۔ تو گھر پر جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتائی تو آپ نے کہا میں بتاؤں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا جی بتائیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جو نہ تو خود غیر محرم کو دیکھے اور نہ اس کو دیکھنے کا موقع دے۔ حضرت علی نے یہ بات آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی۔ آپ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہے اور خوبصورت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی صورت کو سنوارنے کے بجائے اپنی سیرت کو سنواریے، اپنی صورت کو سنوارنے کے بجائے اپنی سیرت کو سنواریے۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ عورت کا اونچا قد ہیل کے جوتوں کے بغیر بھی بڑا نظر آ سکتا ہے اگر اس کی شخصیت کے اندر بلندی ہو۔ آنکھیں بنا سرمے کے بھی اچھی لگ سکتی ہے اگر ان میں حیا موجود ہو۔ پلکی بنا مسکارے کے بھی دل فریب ہو سکتی ہے اگر وہ شرم سے جھکی ہوئی ہو۔ پیشانی بنا ماتھے کے بھی پرکشش ہو سکتی ہے اگر اس پر سجدے کے نشانات ہوں۔ اور یاد رکھنا، سب مل کر تلوار کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کے بگڑنے سے دل بھی بگڑ جاتا ہے اور دل پر مصیبتیں آنکھوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اما حوا اگر شجر ممنوعہ کو نہ دیکھتی تو ان کو جنت سے نہ نکلنا پڑتا۔ اگر قابیل حابیل کی بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا تو اس کو قتل کا جرم اپنے اوپر نہ لینا پڑتا۔ اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتی تو قرآن نے اس کے تذکرے کھول کر بیان نہ کیے ہوتے۔ یہ سب کی سب آفت مصیبتیں آنکھوں کی وجہ سے آتی ہے، آنکھوں کی بے پردگی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو سامعات، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صدقہ تم اس طرح کرو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور آج لوگ دائیں ہاتھ سے اسے گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے، مگر کب تک لوگوں سے تو چھپا لے، وہ اللہ کریم جو کہ دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے اس سے تو نہیں چھپا سکیں گے۔ تو سامعات، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، پردے میں بے پردگی دونوں حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ پردے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور غیر محرم کے سامنے آنے سے پرہیز کریں۔ یہیں پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔